ایک دفعہ اورنگزیب عالمگیر کے دربار میں ایک بہروپیہ آیا۔ اس نے کہا، باوجود اس کے کہ آپ گانے بجانے کو برا سمجھتے ہیں شہنشاہ معظم، لیکن میں فنکار ہوں اور ایک فنکار کی حیثیت سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور میں بہروپیہ ہوں۔ میرا نام کندن بہروپیہ ہے۔ میں ایسا بہروپ بدل سکتا ہوں کہ شہنشاہ معظم، جن کو اپنے تجربے اور علم پر بڑا ناز ہوتا ہے، دھوکہ دے سکتا ہوں، اور میں دھوکہ دے کر بڑی کامیابی کے ساتھ نکل سکتا ہوں۔ اورنگزیب عالمگیر نے کہا، یہ بات تو ٹھیک ہے، میں تو شکار کو بھی بیکار کام سمجھتا ہوں، تو یہ جو چیز تم میرے پاس لائے ہو اس کو میں اہمیت نہیں دیتا۔ اس بہروپیے نے کہا، نہیں صاحب، ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، آپ اتنے بڑے شہنشاہ ہیں اور دانش میں اپنا جواب نہیں رکھتے۔ میں بیس بدلوں گا، آپ پہچان کر دکھائیے۔ اورنگزیب عالمگیر نے کہا، منظور ہے۔ اس نے کہا، حضور، آپ وقت کے شہنشاہ ہیں، اگر تو آپ نے مجھے پہچان لیا تو میں آپ کا نوکر بن جاؤں گا، لیکن اگر آپ مجھے پہچان نہ سکے اور میں نے ایسا بیس بدلا تو میں آپ سے 500 روپیہ لوں گا۔ ظاہر ہے اس وقت 500 بہت زیادہ تھے۔ شہنشاہ نے کہا، ٹھیک ہے، 500 میرے لیے کچھ نہیں ہے، منظور ہے، جاؤ۔ تو وہ شرط طے کر کے چلا گیا اور پھر سوچنے لگا۔ گھر جا کر بھی پریشان ہوا کہ میں نے شیخی میں ایسی شرط لگا دی، میں کون سا ایسا روپ بدلوں کہ بادشاہ کو پتہ نہ چلے۔ پھرتا پھراتا تحقیق و تفتیش کرتا رہا۔ لوگوں سے پتہ چلا کہ اورنگزیب عالمگیر ساؤتھ انڈیا میں مرہٹوں اور بہمنی سلطنتوں پر اکثر حملے کیا کرتا تھا، تو انہوں نے کہا، یہ سال چھوڑ کر اگلے سال پھر ان پر حملہ کرے گا۔ یہ خبر جیسے ہی بہروپیوں کو ملی تو اس نے کہا، ٹھیک ہے۔ چنانچہ وہ یہاں سے سفر کا سامان باندھ کر اس مقام پر پہنچ گیا جہاں بہمنی سلطنت تھی۔ وہاں جا کر اس نے ایک بزرگ کا روپ دھارا، داڑھی بڑھا لی، سبز کپڑے پہن لیے، بڑے بڑے منکے گلے میں ڈال لیے، اور اللہ کی یاد میں ایسا غرق ہوا کہ بڑی دیر تک، بہت دور تک لوگوں کو اپنے اس سحر میں مبتلا کرتا رہا۔ ارد گرد کے لوگ جو تھے بابا پیر کی محبت میں گرفتار ہو گئے۔ لوگ آنے لگے اور اس طرح طرح کے چڑھاوے چڑھانے لگے جیسا کہ ہمارے ہاں کا رواج ہے۔ دور دور تک اس کا نام آنے لگا، لیکن وہ بڑی استقامت کے ساتھ سال بھر اس ریاضت میں مصروف رہا جو بزرگ کیا کرتے تھے۔ ایک سال کے بعد جب اپنا لاؤ لشکر لے کر اورنگزیب عالمگیر ساؤتھ انڈیا پہنچا اور پڑاؤ ڈالا تو تھوڑا سا خوف زدہ تھا، اور جب اس نے مرہٹوں کے پیشوا پر حملہ کیا تو اتنی مضبوطی کے ساتھ قلعہ بند تھے کہ اس کی فوجیں توڑ ہی نہ سکیں۔ پریشانی کا عالم ہو گیا اور یقین ہو گیا کہ شاید اس کو ناکام لوٹنا پڑے اور اس کی حکومت پر برا اثر پڑے۔ چنانچہ لوگوں نے کہا، یہاں ایک درویش ولی اللہ رہتے ہیں درخت کے نیچے، آپ ان کی خدمت میں حاضر ہوں اور ان سے جا کر ڈسکس کریں، پھر دعا کروائیں اور پھر ٹوٹ پڑیں۔ اورنگزیب عالمگیر پریشان تھا، بیچارہ بھاگا بھاگا ان کے پاس گیا، سلام کیا اور کہا، حضور میں آپ کی خدمت میں ذرا۔ تو اس فقیر نے کہا، ہم فقیر آدمی ہیں، ہمیں ایسی چیزوں سے کیا لینا دینا۔ شہنشاہ نے کہا، نہیں، عالم اسلام پر بڑا مشکل وقت ہے، آپ ہماری مدد کریں، میں اس قلعے پر حملہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو فقیر نے کہا، نہیں، کل مت کریں، پرسوں کریں، اور پرسوں بعد از نماز ظہر کریں۔ اورنگزیب نے کہا، جی بہت اچھا۔ چنانچہ اس نے بعد نماز ظہر جو حملہ کیا اور ایسے زور کا کیا اور جذبے سے کیا، اور پیچھے فقیر کی دعا تھی، اور ایسی دعا کہ وہ قلعہ ٹوٹ گیا اور فتح ہو گئی۔ بادشاہ مرہٹوں کے پیشوا پر فتح مند کامران ہونے کے بعد سیدھا درویش کی خدمت میں حاضر ہوا، باوجود کہ وہ ٹوپیاں سی کے اور قرآن لکھ کر گزارا کرتا تھا، لیکن سبز رنگ کا بڑا سا امامہ پہنتا تھا، بڑے ہیرے جواہرات لگے ہوئے تھے اس امامے میں۔ اس نے جا کر امامہ اتار کر کھڑا ہو گیا اور اس فقیر کو کہا، حضور یہ سب کچھ آپ ہی کی بدولت ہوا ہے۔ اس فقیر نے کہا، نہیں، جو کچھ کیا اللہ نے کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی خدمت میں کچھ پیش کرنا چاہتا ہوں حضور۔ درویش نے کہا، نہیں، ہم فقیر لوگ ہیں۔ اس نے کہا، نہیں، پر آپ کے لیے میں 2 بڑے قصبے آپ کو انعام میں دینا چاہتا ہوں۔
اور آئندہ سے آپ کی 5-7 پشتوں کے لیے ہر طرح کی معافی ہے۔ اس نے کہا، بابا یہ ہمارے کس کام کی ہیں ساری چیزیں، ہم تو فقیر لوگ ہیں، تیری بڑی مہربانی۔ اورنگزیب نے بڑا زور لگایا لیکن وہ فقیر نہیں مانا اور بادشاہ مایوس ہو کے واپس آ گیا۔ اس نے اپنے تخت کے اوپر بیٹھ کر ایک نیا فرمان جاری کیا۔ جب شہنشاہ فرمان جاری کر رہا تھا، عین اسی وقت کندن بہروپیہ اسی طرح من کے پہننے آیا۔ شہنشاہ نے کہا، حضور آپ یہاں کیوں تشریف لائے؟ آپ مجھے حکم دیتے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا۔ کندن نے کہا، نہیں شہنشاہ معظم، اب یہ ہمارا فرض تھا، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تو جناب عالی میں کندن بہروپیہ ہوں، میرے 500 روپے مجھے عنایت فرمائیں۔ شہنشاہ نے کہا، تم ہو وہ؟ اس نے کہا، ہاں وہی ہوں جو آج سے 1.5 سال پہلے آپ سے وعدہ کر کے گیا تھا۔ اورنگزیب نے کہا، مجھے 500 روپے دینے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جب میں نے آپ کے نام اتنی زمین دی اور جب میں نے آپ کی 7 پشتوں کو یہ رعایت دی کہ اس میری مملکت میں جہاں چاہیں جس طرح چاہیں رہیں، آپ نے اس وقت کیوں انکار کر دیا؟ یہ 500 روپیہ تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ تو اس بہروپیہ نے کہا، حضور بات یہ ہے جن کا روپ دارا تھا، ان کی عزت مقصود تھی، وہ سچے لوگ ہیں، ہم جھوٹے لوگ ہیں، یہ میں نہیں کر سکتا تھا کہ روپ سچوں کا دھاروں اور پھر بےایمانی کروں۔